لہذا جب بھی آپ پیسے جمع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاروبار شرعی قواعد کے مطابق ہے یا نہیں، اور روزمرہ ان کے جو معاملات ہے کہ بھی قرضوں کی صورت میں ہوتا ہے، جامد اثاثوں کے صورت میں ہوتا ہے، نقد روپیوں کے صورت میں ہوتا ہے، آیا شریعت کے جو قواعد اور اصول ہے اس کے مطابق وہ کاروبار ہو رہی ہے۔ آج کل ایک کمپنی ہے جس کو B4U کہا جاتا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں آپ پیسے جمع کرو گے، پھر وہ پیسے ڈالر میں تبدیل کرتے ہیں اور آپ کو مہینہ میں اتنے ڈالر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنے ڈالر دیں گے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو کاروبار ہے حقیقی یہاں پر کاروبار ہوتا ہے، اور اس وجہ سے ہم لوگوں میں نفع تقسیم کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ 70 سے 20% تک ہم لوگوں کو نفع دیتے ہیں، اور یہ جو نفع ہے یہ متعین نہیں ہے، بلکہ اس میں کمی اور اضافہ ہوتا ہے۔ کیا ایسے کاروبار میں پیسے جمع کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، اس بارے میں نے تقریباً 2-3 دن پہلے بھی کلپ ریکارڈ کیا تھا، لیکن وہ پشتو میں تھا۔ بہت سارے ساتھیوں کے اصرار تھا کہ اسے اردو میں ریکارڈ کروائے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ کاروبار جو ہے اس کے کئی طریقے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں مضاربت، دوسرا ہے مشارکت۔ مضاربت یہ ہے کہ پیسے ایک آدمی کے ہو اور کاروبار دوسرا کرتا ہو، تو وہاں پر بھی فیصد کے اعتبار سے، پرسنٹ کے اعتبار سے اگر نفع تقسیم ہو اور نقصان میں بھی وہ شریک ہو تو تب درست ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے شرائط ہیں مضاربت کے لیے۔ دوسرے نمبر پر ہے مشارکت، کہ 2 آدمیوں کے یا 3 آدمیوں کے پیسے جمع ہو اور اس سے وہ مشترک کاروبار کرے۔ تو مشارکت میں بھی یہی اصول ہے کہ نفع اور نقصان میں جتنے بھی شریک ہیں وہ برابر شریک ہوں گے، اور نفع نقصان برابر ان میں تقسیم ہوگا پیسوں کے اعتبار سے۔ کسی کے 15,000 روپے تو اس حساب سے انہیں نفع دیا جائے گا، کسی کے 20,000 روپے تو اس حساب سے ان کو نفع دیا جائے گا، کسی کے 1 لاکھ ہے تو اس حساب سے ان کو نفع دیا جائے گا مشارکت میں۔ اور مضاربت میں ایک اور بات یہ ذہن میں رکھے کہ متعین نفع، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ پیسے لے لو، اس سے کاروبار کرو، مجھے آپ ہر مہینے میں 10,000 روپے دیں گے، تو ایسا متعین نفع لگانا یہ بھی شرعاً درست نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ مضارب کچھ بھی اسے نفع حاصل نہ ہو، پورا نقصان کرے، تو اس میں سود آتا ہے، لہٰذا مضاربت میں یہ شرط لگانا بھی درست نہیں ہے۔ اب ان کمپنیوں میں جو لوگ پیسے جمع کرتے ہیں، چاہے وہ B4U کمپنی ہو یا اس کے علاوہ اور کمپنیز ہو، اس میں اگرچہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم فیصد کے اعتبار سے نفع تقسیم کرتے ہیں شرکاء کے آپس میں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کاروبار وہ کرتے ہیں آیا وہ شرعاً جائز بھی ہے یا نہیں۔ اگر وہ کاروبار شرعاً جائز ہو اور جو شرکت کے اصول ہے، جو قوانین ہے، اس کے مطابق وہ کاروبار ہو رہا ہو، تو تب تو اس میں پیسے جمع کرنا جائز ہے۔ لیکن چونکہ وہ جو کاروبار ہے اس میں یہ معلوم نہیں ہے شرکاء کو کہ آیا یہ جو روزمرہ کاروبار ہے یہ شرعی قواعد کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں، جبکہ حقیقی کاروبار کو دیکھنا لازمی ہے کہ جو کاروبار ہو رہا ہے یہ جائز بھی ہے یا نہیں۔ اور دوسرے نمبر پر کہ جو نفع تقسیم ہوتا ہے یہ شرعی طریقے سے تقسیم ہوتا ہے یا غیر شرعی طریقے سے تقسیم ہو رہا ہے، جبکہ ان دونوں باتوں کا اطمینان اس کاروبار میں موجود نہیں ہے۔ تیسرا جو بہت زیادہ اہم سوال ہے، لوگ بہت زیادہ پیش کرتے ہیں کہ دارالعلوم کراچی کا فتویٰ ہے اس کے جواز کے بارے میں، تو اگر اس فتویٰ کو دیکھا جائے تو اس فتویٰ میں سائل نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ ایک کمپنی ہے کہ جس کا جو رئیس ہے اس کا نام ہے سیف الرحمان، اور وہ ملیشیا میں رہتا ہے، اور اس میں نفع اس طریقے سے تقسیم ہوتا ہے، آج یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو دارالعلوم کراچی والوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ نفع اس طریقے سے تقسیم کرنا جائز ہے، لیکن اس میں یہ جزیہ موجود ہے کہ ہمیں اس کاروبار کے بارے میں معلومات نہیں ہے کہ کاروبار کیسا ہے۔ لہذا جب بھی آپ پیسے جمع کرتے ہیں تو سب سے پہلے
آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاروبار شرعی قواعد کے مطابق ہے یا نہیں، اور روزمرہ ان کے جو معاملات ہے کبھی قرضوں کی صورت میں ہوتا ہے، جامد اثاثوں کے صورت میں ہوتا ہے، نقد روپیوں کے صورت میں ہوتا ہے، آیا شریعت کے جو قواعد اور اصول ہے اس کے مطابق وہ کاروبار ہو رہا ہے یا نہیں؟ جبکہ ان چیزوں کا اطمینان نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک لوکل کمپنی ہے، ان کا کہنا یہ کہ رجسٹر بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارے پاکستان میں جو بینک اسلامی ہے، تکافل، قطر تکافل ہے، ان میں بھی جو شرائط فقہا نے ذکر کی وہ شرائط موجود نہیں ہے، بلکہ صرف نام کو تبدیل کیا گیا۔ بیمہ وہی بیمہ ہے، لیکن اسے تکافل کا نام دیا گیا، اسے چندہ پول کا نام دیا گیا۔ بینک اپنے اصل اور وضع کے اعتبار سے بینک کیوں ہوتا ہے؟ اس کو آپ اسلامی نام دو، بینک اسلامی، اسلامی بینک، یا بینک سودی کہو۔ دیکھیے، اگر آپ شراب کا لیبل ہٹائے اور اس پر سرکے کا نام لکھے تو اس وجہ سے وہ شراب کا بوتل سرکہ نہیں بنتا۔ اگر آپ خنزیر کا نام ہٹائے اور اس پر بکری کا نام لگائے، اس وجہ سے وہ خنزیر بکری نہیں بن سکتا۔ اسی طرح ہمارا کہنا یہ ہے کہ جتنے بھی بینکنگ ہے، جتنے بھی تکافل ہے، جتنے بھی اس طرح پرائیویٹ یا لوکل کمپنیاں ہیں، اس میں جو شرائط فقہا نے ذکر کیے، جو شرائط شریعت کے ہے، وہ شرائط اس میں موجود نہیں ہے، اور نام کے تبدیل کی وجہ سے معنی میں تبدیلی نہیں آتی، حکم میں تبدیلی نہیں آتی۔ فقہا کے یہ مسلمہ قاعدہ ہے، العبرۃ للمعانی والمقاصد دون الالفاظ، اعتبار معانی و مقاصد کا ہوتا ہے، الفاظ کا نہیں ہوتا۔ لہذا برائے کرم میری التماس یہ ہے نوجوانوں سے کہ آپ ان کمپنیز میں اپنے پیسے جمع نہ کریں۔ دیکھیے یہ سود ہے، سود۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا کیا ارشاد ہے؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود سے باز نہیں آؤ گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کے طرف سے اعلان جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور سود کا ادنا گناہ یہ کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو برائے کرم دنیا کے جو ظاہری مال و متاع ہے اس کے وصول کے لیے سود کا کام نہ کرو۔ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ اس وجہ سے ہماری مال میں بڑھوتری ہو کہ نہیں، سود کی وجہ سے مال کا جو برکت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ رب العزت سودی مال میں جو برکات ہے اسے ختم کرتے ہیں۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اگر کوئی صدقہ کرتا ہے، 1 روپے اللہ کے نام پر دیتا ہے تو اس وجہ سے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ انشاءاللہ صدقہ کریں اور صدقہ دینے کی کوشش کریں، اس کی وجہ سے آپ کے مال میں اضافہ ہوگا۔ سودی کمپنیز میں اپنے پیسے جمع نہ کریں، جو آخرت کا عذاب ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے۔ دنیا کا مال و متاع تو عارضی ہے، وقتی ہے، اسی توڑے پر قناعت کرو، اللہ اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔